اچھا، اب ہم بات کر رہے ہیں بلوچستان کے مسئلے پہ، اور اس کے مختلف تناظر ہیں، ڈائمینشنز ہیں. ایک تو قوم پرستی کی وہاں لہر ہے، اور ایک ہزارہ کمیونٹی وہاں شکار رہی وائلنس کا. اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کچھ گزشتہ کچھ عرصے سے وہاں پہ ایسے واقعات رونما نہیں ہو رہے. اسی طرح وہاں پہ جو پختون اور بلوچوں کے درمیان بھی تناؤ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن ایک فورتھ ڈائمینشن ہے، اور وہ ڈائمینشن بھی ہم اس میں دب جاتی، اگنور ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ وہاں پہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کی ایک لہر ہے. بلوچستان جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ ایران سے بھی اس کا بارڈر ٹچ ہوتا ہے، اور افغانستان سے بھی ٹچ ہوتا ہے. اور افغانستان میں ایک گریٹ گیم رہی ہے، وہیں پہ طالبان اور اس کے مختلف فیکشنز کا رائز ہوا، اور وہاں پہ ہم جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس میں آئسس یعنی داعش کا ذکر سنتے ہیں، اور ترکمانستان کی بھی ایک ایسی تنظیم ہے. تو ان تنظیموں کو جاننے کے لیے ہمارے پاس آج ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو پالیٹکس ہے سیکٹیرین اور ریلیجس، اس کے اوپر بڑا عبور رکھتے ہیں. تو میں سبوق سید صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم نے ففتھ ڈائمینشن بتائی ہے، اور اس کے اوپر ایک پریس ریلیز میں تو آ جاتا ہے، زیادہ تر لوگ ان تنظیموں کے بارے میں جانتے بھی نہیں کہ ترکمانستان میں کون سی تنظیم ہے، اور خراسان اور یہ جو داعش کی تنظیمیں. تو جو بلوچستان میں پرتشدد لہر ہے ان کے اندر ان کا کیا رول ہے؟ اچھا، بہت شکریہ مالک صاحب، تھینک یو ویری مچ. اور دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس وقت ہم صرف 2 تنظیموں کا ذکر کریں گے اور تیسری تنظیم کا جزوی ذکر کریں گے. سب سے پہلی بات ہے BLA کی. BLA 2000 میں بنی تھی، اور BLA اپنے بننے کے بعد سے لے کر بلوچستان لبریشن آرمی سے کہا جاتا ہے 2000 میں اس کا قیام عمل میں آیا، اور آج تک BLA نے اور اس سے منسلک جماعتوں نے تقریباً 1800 کے قریب حملے کیے ہیں، بلوچستان کے اندر بھی اور بلوچستان سے باہر بھی یہ جا کے انہوں نے حملے کیے ہیں. لیکن اس تنظیم کو آپ کو بتایا کہ برطانیہ نے، امریکہ نے 2019 میں اور برطانیہ نے 2020 میں اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو دوسری تنظیم ہے یہ جو BLA نے ایک بڑا خوفناک حملہ کیا تھا گوادر میں، اور یہ 20 اگست 2021 کو اس نے کیا تھا. اس حملے میں BLA نے خودکش بمبار کو بھیجا، اور خودکش بمبار نے وہاں پہ چائنیز انجینئرز کی گاڑی کو ہٹ کیا، اور اس کا جو بیسک پرپس تھا وہ یہی تھا کہ وہ جا کر جو CPEC کا پروجیکٹ ہے سارا اسے ناکام بنایا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 حملے یہاں ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی ہوئے، داسو میں بھی، اور ایک کیا کہتے ہیں جو کوسٹر تھی اس پر حملہ کیا گیا. اور اس کے بعد یہ حکمت عملی اختیار کی گئی تھی کہ آپ نے ایک ہی کوسٹر میں سارے لوگوں کو اکٹھا نہیں بنانا، 5 4 لوگوں کو مختلف گاڑیوں میں بٹھانا ہے. تو 2 سال بعد دوبارہ وہاں پر ایک خوفناک حملہ ہوا، اور ان حملوں کے بعد پاکستان اور چین میں ایک بڑی ریزرویشن پیدا ہوئی، اور بڑی ٹینشن کی جو فضا ہے وہ پیدا ہوئی. تو اچھا، اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ BLA پاکستان میں پاکستان کے مفادات پر حملہ کرتی ہے، اور چین کے مفادات پر بھی حملہ کرتی ہے. چین کے مفادات پر اس لیے حملہ کرتی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ چین پاکستان سے مل کر بلوچوں کے خلاف کام کر رہا ہے، تو وہ اس لیے پورا ایک نیٹ ورک بناتی ہے. سبوق صاحب، کیا یہ بات اتنی سادہ ہے کہ جو چین کے عالمی سیاست میں کمپیٹیٹرز ہیں، مخالفین ہیں، اس طرف میں آ رہا ہوں، ان کی بھی سپورٹ ہو اس پر، ہاں اس پر میں آ رہا ہوں. لیکن ابھی کیونکہ BLA کا میں کہہ رہا ہوں BLA کیوں یہ سارا کچھ کرتی ہے، تو اب BLA کو یہ چاہتی ہے کہ کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو چین کے مخالف ہیں. ان میں جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کا نام ہے ترکستان اسلامک موومنٹ. اور ترکستان اسلامک موومنٹ آپ کو پتہ ہے 1990 میں اس کا قیام عمل میں آیا، اور ترکستان اسلامک موومنٹ کا پتہ نہیں چلتا. کبھی یہ کہتی ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، اور کبھی وہ عسکریت جماعت پسند جماعت کے اس میں مل جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس کے جو لنکس ہیں القاعدہ کے ساتھ بھی ہیں اور طالبان کے ساتھ بھی ہیں. لیکن اب ایشو یہ ہوا کہ جب امریکہ کا انخلاء ہوا افغانستان سے، تو اس کے بعد چین نے افغانستان سے کہا کہ آپ کی زمین باقی ملکوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی تو ہمارے خلاف بھی استعمال نہیں ہوگی. اور ہمارے خلاف کون استعمال کر رہا ہے؟ ترکستان اسلامک موومنٹ کرتی ہے، جو آپ کے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو طالبان نے وہاں پر ترکستان اسلامک موومنٹ سے کہا کہ آپ ہماری زمین کو چین کے خلاف استعمال نہیں کریں گے. اچھا، اب وہ جو لوگ تیار شدہ تھے وہ وہاں پر بیٹھے تو ہوئے ہیں. تو یہ جو ترکستان اسلامک موومنٹ والے یہ چین کے مخالف ہیں. آپ کو پتہ ہے سنگ کیانگ میں
ان کا بہت بڑا حلقہ اثر ہے اور بہت بڑی تعداد ہے. یہ باقاعدہ ٹریننگ کرواتے ہیں اور یہ عراق میں شام میں انہوں نے بڑے اٹیک کیے ہیں اور یہ اصل میں ان بڑی جو سنی جہادی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ کاروائیاں کرتے ہیں. تو اب BLA جو ہے وہ چائنا کی مخالف ہے, ترکستان اسلامی موومنٹ بھی چائنا کے خلاف ہے اور داعش بھی افغانستان میں طالبان کے خلاف ہے. تو اب یہ جو تینوں ہیں یہ آ کے یہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں بلوچستان میں. اور خیبر پختونخوا کے اندر جو حملے ہوئے اس میں بھی ان کی سپورٹ وہاں پر موجود تھی چائنیز مفادات پر حملہ کرنے کے لیے. ترکستان اسلامک موومنٹ پاکستان میں پاکستان کے خلاف نہیں ہے, لیکن وہ جو چائنا کے مفادات ہیں وہاں پر وہ اٹیک کرتے ہیں. سبوق صاحب آپ یہ جو ڈیٹیل بتا رہے ہیں تو یہ جو ایک ٹرائکا بنی ہے یہ تو بڑی خطرناک ہے. یعنی اس میں قوم پرستی کی بھی لہر ہے, اس میں سیکٹیرین ایلیمنٹ بھی ہے, اس کے اندر مذہبی ایلیمنٹ ہے. تو یہ جب اکٹھا ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے ایک سیریس چیلنج ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور بہت ہی خوفناک قسم کا چیلنج ہے. اور میں بتاؤں کہ اگر آپ نے یہاں پر تھوڑی سی بھی کوئی رعایت رکھی تو اس کے نتائج جو ہیں بڑے خوفناک قسم کے برآمد ہوں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگجو کوئی معمولی جنگجو نہیں ہے. اور اب یہ جتنے بھی جنگجو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ جو BLA تھی یہ خود کش حملوں پر بلیو نہیں کرتی تھی, لیکن جو اس کا مجید بریگیڈ گروپ ہے وہ اب لوگوں کو ٹرین ہی خود کش حملوں کے لیے کرتا ہے. اور اس میں جو ایک بڑی خوفناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مجید بریگیڈ میں جو لوگ حملے کر رہے ہیں آپ ان کی ڈیٹیل نکالیں. جس لڑکی نے کراچی میں حملہ کیا, یونیورسٹی کے بچے, پڑھے لکھے باشعور بچے, ڈاکٹرز, یہ اس طرح کے لوگ کراچی یونیورسٹی میں جو حملہ ہوا جی اسی کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان حملوں میں ملوث ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کیونکہ یہ تھوڑی سی بات مختلف ہو جائے گی, میں چاہتا ہوں کہ کسی اور پروگرام میں ہم یہ کریں کہ بلوچستان کی میں قوم پرستی اور خیبر پختونخوا کی قوم پرستی میں فرق کیا ہے. بہت بڑا ایک فرق ہے. خیبر پختونخوا کی جو قوم پرستی ہے وہ عدم تشدد پہ بلیو کرتی ہے. اس کے اندر باچا خان اور گاندھی کا بالکل ارتقائی عمل جو ہمیں پری پارٹیشن نظر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ نا کہ ولایت کی پسندی کی بات نہیں کرتی اور تشدد کی بات نہیں کرتی. لیکن جو بلوچستان کی لسانی جو انتہا پسندی ہے تو اس کے اندر وہ علیحدگی کی بات بھی کرتے ہیں اور مسلح جدوجہد کی بات بھی کرتے ہیں. تو اصل میں جب دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو وہاں پر ایک نیا اینگل وہاں سے بنتا ہے. اور یہ جو ہمارے سیکورٹی کے حلقے ہیں وہ اس چیز کو بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. لیکن بلوچستان کے اندر چیزوں کو کور کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اس طرح کے واقعات تو امریکہ نہیں روک پاتا, اس طرح کے واقعات لندن نہیں روک پاتا, کیونکہ کوئی بھی بندہ آتا ہے وہ اسکرین گریب کرتا ہے, وہ چھوٹا سا واقعہ کرتا ہے. اور دوسری بات یہ نا کہ ملک صاحب مجھے یہ بتائیں نا کہ میں زندہ رہنے کے لیے آ ہی نہیں رہا, میں تو آ ہی اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں نے آج مر جانا ہے. تو وہ مرنے کی دم تک وہ جتنا ٹائم انگیج کر سکتا ہے نا وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے. وہ آپ کی اسکرین گریب کرتا ہے, آپ کو خوفزدہ کرتا ہے. پوری دنیا کے جو فائنینسر ہیں, پوری دنیا میں جو لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو ایک میسج دیتا ہے کہ تم یہاں پر آؤ گے, یہاں پر پیس نہیں ہے, یہاں پر سکون نہیں ہے. تو وہ اس سیاسی استحکام پہ حملہ کرتا ہے, معاشی استحکام پہ حملہ کرتا ہے, خوف کی فضا کریٹ کر دیتا ہے اور ایک بہت ہی خوفناک چیز کریٹ کر دیتا ہے. لیکن بلوچستان کا معاملہ اس وجہ سے اس وقت سنگین ہوتا جا رہا ہے کہ مذہبی انتہا پسند اور جو غیر مذہبی انتہا قوم پرست ہیں وہ سارے وہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں. کیوں کہ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ وہاں پر ایک ہو چکا ہے. بہت شکریہ سبور صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے جو بڑا ڈیپ ہمیں انالیسس دیا ہے, اس کے بعد ہم اگلا 1-2 پروگراموں کی ہماری سیریز ہوگی کہ اس کا حل کیا ہے. انہوں نے اس کی تشخیص تو کر دی, اب یہ ہے کہ بہت سارے ملکوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ہے یا انہوں نے جو اس طرح کی ایتھنک موومنٹس ہیں وہ تامل سینالیز ہوں, وہ ناردرن آئرلینڈ ہوں, اسٹیٹ نے سکسیسفلی ٹرمینیٹ کی ہیں. خالصتان موومنٹ بھی تھی. تو کیا ہم ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ اور سعودی عربیہ میں جو ماڈل رہا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا, اور وہاں جو محمد بن سلمان ریفارمز کر رہے ہیں, تو جو ریفارمز پاکستانی اسٹیٹ کو کرنی چاہیے, جو نیگوسیشن کرنی چاہیے, وہ کس شکل میں ہوں اور انہیں ہم کیوں ڈیلے کر رہے ہیں, یہ ہمارے اگلے پروگرام کا موضوع ہوگا. بہت شکریہ.